الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ معزز بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے جس آیت کے اندر میں نے خطبے میں تلاوت کیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو کچھ میرے نبی تم کو دیے اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے میرے نبی نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے نبی کے ذریعے سے جو چیزیں ہم کو دیے اسی کے اوپر ہم اپنی زندگی کو چلانا۔ اب اس کے اندر اونچ نیچ نہیں ہو سکتی، اور اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو اور جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر آئے ان سبھی کو اور قیامت تک کے ہر انسان کو عالم ارواح کے اندر، یعنی روحوں کی دنیا، وہ دنیا ایسی کہ جس کے اندر جس طریقے سے آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں شہد کی مکھیاں تو شہد کا پٹھا بنا دیں، اس کے اندر جا کے وہ لوگ کیا کرتی، شہد نکالتی۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک عالم بنائے روحوں کا، اس عالم کے اندر سبھی سے اللہ تعالیٰ کوشچن کرے، قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں سے، نبیاں رسولاں سب تھے اس کے اندر۔ اللہ پوچھے الست بربکم، کیا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ہم سب بولے اس کے اندر تمام لوگ، قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے اللہ ہیں۔ اب دنیا میں آ گئے ہم، دنیا میں آنے کے بعد اب ہمارا دماغ یہاں کی چیزوں کو دیکھ کر ڈائیورٹ ہونا شروع ہو گیا، بھٹکنا شروع کر دیا۔ اب جس طریقے سے مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ، اس کے سامنے ایک 10 روپے کی نوٹ دے دو اور ایک چاکلیٹ دے دو، دو میں سے کس کو سلیکٹ کرتا ہوں؟ چاکلیٹ کو، کیونکہ اس کے سامنے خالی چاکلیٹ کی اہمیت ہے، 10 روپے کی اہمیت نہیں ہے۔ حالانکہ وہ 10 روپے کی نوٹ سے انہیں ویسے ابھی 10 چاکلیٹاں خرید سکتا، لیکن بچے کو کیا معلوم کہ بیکار چیز ایک کاغذ ہے بول کے اس کو جو ہے نا چھوڑ دے رہا۔ تو اسی طریقے سے میری اور آپ کی مثال ہے، دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے جنت رکھے، جہنم رکھے، اور جہنم میں جانے کا، جنت میں جانے کا فیصلہ بھی ہمارے ہاتھ میں رکھ دی۔ اب اس کو محنت کر کے جنت میں ہم جانا، جہنم میں جانا، یہ ہمارے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا۔ تو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیے، دنیا کی چیزوں سے بچا لیے، دنیا سے 10 بڑی گنا جنت اللہ پاک ہم کو دیں گے۔ جس طریقے سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کو اللہ رب العزت نے سہولتیں عطا فرمائی ہیں، تو جو آدمی جس لیول کی سہولت استعمال کر رہا اس میں الحمدللہ خوش ہے۔ لیکن ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی کہ نہیں میں اور ترقی کروں، تو اللہ بھی ہمارے لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے بندیاں ترقی کریں۔ اللہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ میرے بندے ایک ہی لیول میں رہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے لیول بھی بتا دیے۔ فرشتوں کا لیول کیا؟ ایک ہی لیول، کیا؟ بس اللہ کی عبادت کرو، فرما برداری کرو، نہ ان کو بھوک لگتی، نہ پیاس لگتی، نہ نیند آتی، کچھ نہیں، کیا نہیں۔ ہم انسانوں کے لیول اللہ رب العزت نے سلیکٹ کر کے نہیں رکھے، پکا کر کے نہیں رکھے، ایک ہی لیول نہیں ہے ہمارا، ہمارے اوپر اللہ پاک چھوڑ دیے۔ وہ کیا ہے؟ ہم اگر محنت کریں، دین کے مطابق زندگی گزاریں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے شریعت مبارکہ کے مطابق زندگی گزارے، تو ہمارا لیول فرشتوں سے اوپر ہو جاتا، فرشتوں سے اوپر ہو جاتا۔ اور اگر ہم محنت نہیں کریں، شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزاریں، تو پھر ہمارا لیول کم ہوتے 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 انسان سے بھی گر جاتا۔ اسی لیے تو کئی مرتبہ ہم سنتے، بار بار سنتے، اب ہم یہاں پہ کیوں آئے؟ خالی تو نہیں آئے نا، اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے آئے،
تو اسی لیے اللہ رب العزت یہ ساری چیزیں نبیوں کے تھرو سے ہم کو بتا دیے. جب دنیا میں آ گیا انسان تو بھٹک گیا, یہاں کی چیزوں کو دیکھ لیا, یہاں کے رنگینیاں, یہاں کی اچھی اچھی چیزیں دیکھ کے اس کے اندر اپنے آپ کا جو اصل ٹارگیٹ تھا جنت میں جانے کا اس کو بھلا دیا. تو اس کو مس کر رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ کو بے چینی ہوئی. اللہ بولے میرے بندے کو میں جنت میں ڈالنا چاہ رہا ہوں, اب ان جو ہے نا خالی یہاں کی تھوڑی خواہشات کو, یہاں کی تھوڑی جو ہے نا آرامی کو دیکھ لے کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بربادی چاہ رہا. بول کے اللہ رب العزت کیا کرے, نبیوں کے سلسلے کو شروع کرے, انسانوں میں سے نبی کو بنائے. پھر ایسا تو نہیں کہ کوئی اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجا رہے کہ بھائی جاؤ فرشتے تم جا کے جو ہے نا ان انسانوں کو سمجھاؤ کہ ایک اکیلا اللہ کو تم جو ہے نا تسلیم کر لیے, اس کو مان لیے, اسی کو اللہ بولیے. یہاں پہ آنے کے بعد میں خاندانوں میں, قبیلے میں, دوست میں, رشتہ داروں میں, پرمپرا کے اندر, معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر رہ کے تم اصل چیز کو بھول گئے, اصل والے کو بھول گئے, تمہارا کو جو پیدا کرا اسی کو بھلا دیے. یہ نہیں, یہ غلط. ایسا نہیں کرے اللہ پاک. اللہ پاک کیا کرے, ہمارے میں سے ایک انسان کو اللہ پاک سلیکٹ کر کے اس کو نبی بنائے. کیونکہ ہمارے پاس پھر ایک کوشچن رہتا تھا. وہ کوشچن کیا کہ کیا ہو جی اللہ تمہیں کس کو بھیجے ہمارے پاس بھیجے تو بھیجے فرشتے کو بھیجے. اس کو کیا ٹینشن ہی نہیں, نہ بھوک لگتی, نہ پیاس لگتی, نہ نیند آتی, نہ تھکتا, نہیں کچھ نہیں, کیا نہیں. ہم کیا انسان, ہمارے کو زندگی بھر لخلخے لگے ہوئے ہے نہیں ہے. بچپن میں پڑھائی, جوانی میں کمائی, اس کے اندر شادی, اس کے اندر گھر, اس کے اندر پھر بچوں کی جو ہے نا پرورش, ان کی ذمہ داریاں, سب کچھ ہے ہمارے ساتھ میں. نیند, اونگ, بھوک, پیاس, تھکاوٹ, بیمار بھی ہوتے ہم, سب کچھ ہے پھر ہمارے ساتھ میں. پھر فرشتے سے ہمارا کیسا کمپرومائز نہیں ہو سکتا. فرشتہ ہے, تھکتا بھی نہیں ان. اسی لیے اللہ رب العزت نبیوں میں سے, انسانوں میں سے نبی کو بنائے. اور کیا بولیں کہ تمہارے میں سے بنا رہا ہوں میں, بچپن سے لے کے مرے دم تک اس کی پوری لائف تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں میں. خاندان کے حساب سے بھی اللہ پاک نبی بنائے, گلی کے حساب سے بھی, محلے کے حساب سے بھی اللہ پاک نبیوں کو بھیجے. 1,24,000 کم زیادہ کچھ دنیا میں نبیوں کو اللہ پاک بھیجے. کئی کے واسطے بھیجے؟ ہم سب کو اللہ پاک کامیاب دیکھنا چاہ رہے ہیں. ہم سب کو اللہ پاک کامیاب دیکھنا چاہ رہے ہیں. ویسے اللہ رب العزت کو اگر ہم اس کے باوجود بھی بھلا دیں گے تو نقصان کس کا ہے بولو؟ اپنا نقصان ہے, کچھ بھی نہیں. جیسے اگر ایک باپ اپنے بچے کو پڑھاتا, اگر بچہ نہیں پڑھا, باپ کو دھوکہ دے رہا اور کیا کر رہا, دوستوں کے ساتھ ادھر جا کے مستی کر رہا, کھیل کر رہا, کالج کو نہیں جا رہا, اسکول کو نہیں جا رہا, اور اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا, میں کتنا ہوشیار, دیکھو باوا کو بول رہا ہوں میں اسکول کو جا رہا ہوں, کالج کو جا رہا ہوں بول کے, اور دوستوں کے ساتھ میں مست ادھر ادھر جو ہے نا گھوم پھر کے پارکوں کو جا کے کھا پی کے مست آ رہا ہوں. تو نقصان کس کا ہے؟ اس کا ہے. کیونکہ 1 سال, 2 سال, 3 سال, 4 سال, 5 سال, 10 سال, اسکول ختم, کالج ختم, جب سرٹیفکیٹ ہاتھ میں آ جائیں گے, باہر نکلیں گے تو کسی کام کا رہیں گا؟ کسی کام کا نہیں رہیں گا. پوری زندگی روئیں گا, پوری زندگی روئیں گا, ارے کاش میں پڑھ لیتا, ارے کاش میں پڑھ لیتا. تو اس وقت میں اس کے دل کے اندر یہ بات آتی کہ میں سمجھ رہا تھا پڑھائی کے زمانے کے اندر, اسٹوڈنٹ میری لائف تھی, کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے باپ کو میں دھوکہ دے رہا ہوں, میرے باپ کو میں الو بنا رہا ہوں, میں دیوانہ بنا رہا ہوں, میں کتنا ہوشیار بول کے. لیکن میں اپنے آپ کو دھوکہ دے لیا, میں اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا, پوری لائف میری برباد کر لیا. یہ اس وقت میں اپن کیا کرتے, اپنے آپ کو دوش دے لیتے, اپنے آپ کو گالیاں دے لیتے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت بھی جو ہے نا قیامت کے میدان کے سارے اللہ رب العزت ہونے والے واقعات کو ہمارے سامنے رکھ دیے. جہنم کے اندر کے ہونے والے واقعات کو اللہ پاک ہمارے سامنے رکھ دیے. اگر ہم اللہ کو بھول گئے, شریعت کے خلاف زندگی گزار لیے, پڑھیں گے نماز, کھائیں گے, کل سے کھائیں گے نا سنت کے مطابق, سوئیں گے, شادیاں کریں گے نا, اسلام کو نہیں مانتے کہ ہم لوگ مسلمان ہوئے, لیکن کر رہے سب کچھ خلاف میں. اور کیا بول رہے ہیں بولنے والے, بولتے ہیں اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم. نماز پڑھنے والوں کو جو وہاں پہ اللہ رب العزت انعام دیں گے, جو ان کی عزت کریں گے, جو ان کا اکرام کریں گے, اور دین کے مطابق زندگی گزارنے والوں کا جو اللہ رب العزت ریسپیکٹ کریں گے, ان کا احترام کرائیں گے فرشتوں کے ذریعے, اس وقت میں ہم خود اپنے آپ کو گالیاں دے دیں گے, ارے تو کتنا بد نصیب انسان ہے, تو کتنا جو ہے نا دنیا کے اندر غفلت میں پڑ گیا تھا, کاش کہ تو کر لیتا, تھوڑا مجاہدہ کر لیتا, تھوڑی مصیبت جھیل لیتا, مسجد کو چلا جاتا, جو ہے نا نماز قائم کر لیتا, گھر میں ہم جو ہے نا خواتین نماز پڑھ لیتی, اللہ کو مان لیتی, شریعت کے مطابق زندگی گزار لیتی, تو کتنے مزے ہوتے آج کے دن, کتنا اچھا رہتا آج کے دن. تو جس طریقے سے یقین ہے ہمارا دنیا کے جب اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں,
تو پورے عقل کے ساتھ میں، ہوشیاری کے ساتھ میں، اچھے بری کی تمیز کے ساتھ میں ہم گزار لیں. لیکن جب دین کا مقام آتا، اللہ کا مقام آتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی بات آتی، تو ہم اس کے اندر ہزاروں بہانے لا کے کھڑا کر دیتے. تو ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو جو ہے نا غصہ کریں گے، لیکن اس وقت کا غصہ کرنا کوئی کام نہیں آتا، کوئی آگے تسلی نہیں دیتا. آج اگر ہم نہیں بھی پڑھ لیے، ماں باپ کو دھوکہ دے لیے، تو پھر وہ ماں باپ نے تو دوست آ کے ہوتے جان دے رہے بھائی نہیں پڑھا تو نہیں پڑھانا، 1-2 سال نکال، اے سی میکینک بن جا، یہ وہ پیسہ ہے اس کے اندر. لیکن وہاں پہ تو ویسے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت 3 پارے کے لاسٹ رکوع کے اندر فرما رہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ کسی بھی چیز کو لے کر آئیں گے، صاف طریقے سے کلیئر اللہ رب العزت فرما رہے. آج ہم عجیب و غریب دوستانے کر رہے ہیں، کیسے کیسے لوگوں سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ملنا جلنا ہو جا رہا. اوکے، ایک انسانیت کے ناطے سے، انسانیت کے تعلق سے وہاں تک ٹھیک ہے، لیکن ان کے کلچر میں ہم گھل مل جانا یہ بالکل اللہ کو پسند نہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت ڈائریکٹ بول دی، اللہ رب العزت ڈائریکٹ بول دی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو مان کر یا اس کے جو ہے نا کچھ تو بھی چیزاں اپنی زندگی میں رکھ کر آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں ہرگز اس کو قبول نہیں کروں گا. اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت کے دن انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آج ہم خاندان والوں کے لیے، دوستوں کے لیے کیسے کیسے چیزیں کر رہے ہیں جس کا کلچر ہمارا ہے ہی نہیں. برتھ ڈے کر رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں. یہ تو غیروں کی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہمارے صحیح سمجھ کے ہم غلط کر رہے ہیں وہ تو ابھی زیادہ ڈینجر. یہ تو تھوڑی چیزیں سمجھ میں آنے والی ہیں کہ عیسائیوں کا کلچر ہے، کرسچن کا کلچر ہے، ہندوؤں کا کلچر ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، توبہ کی توفیق ہو جائے. لیکن ہم اپنے بڑوں سے سن کے، ان سے سن کے، ان کے سن کے بہت ساری چیزیں ایسی کر رہے ہیں جو سمجھ کے اسلام ہے، اسلام کی چیزیں ہیں، وہ سمجھ کے کر رہے ہیں. یہ تو ابھی زیادہ خطرناک ہو گیا. ایک تو غلطی، لیکن بعض غلطیاں ایسے ہو جا رہی ہیں ہمارے سے، اس کو اسلام کا حصہ سمجھ رہے ہیں ہم، یہ اسلام کے اندر ہے، یہ چیزیں سمجھ کے کر رہے ہیں. تو یہ کتنا ڈینجر ہے. یہ اس کے اندر توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہمارے، یہ توبہ نہیں کرتے ہم لوگ. تو انہی میں سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طریقے سے فرما دیا، کھول کے ہمارے سامنے کہ لا عدوا. اب کیونکہ سفر کے مہینے کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے زمانے سے یہ ساری چیزیں چلی آ رہی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاف طریقے سے اللہ نے اعلان فرما دیے لا عدوا، کوئی چھوچھا نہیں ہے. مطلب ایک آدمی کسی آدمی کو چھو لیا تو اس کی وجہ سے اس کی بیماری دوسرے کو نہیں جا سکتی، نہیں آ سکتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طریقے سے اس کو بتا دیا. اب ایک آدمی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، دیہات کے تھے، ان کے پاس اونٹاں تھے. اچھا سنیں ہم غور سے، ایک دیہات کے صاحب تھے، ان کے پاس اونٹاں تھے. یہاں پہ جیسے بکریاں وکریاں رہتے دیہاتوں میں وغیرہ، تو اونٹاں تھے ان کے پاس. انہوں نے بولے یا نبی اللہ، میرے پاس ایک اونٹ آیا، اس کو جو ہے نا کھجلی تھی، خارش، وہ اس کے کھجلی دوسرے اونٹوں کو لگ گئی. یہ اونٹاں اچھے تھے، لیکن ان کہیں جا کے آ گیا، اس کو اس کی کھجلی جو ہے نا تھی، اب وہ کھجلی یہ میرے دوسرے اونٹوں کو بھی لگ گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بولے کہ وہ تیرا پہلے اونٹ جس کو کھجلی تھی اس کو کہاں سے آئی کھجلی بول؟ تو وہ صحابی بولے اللہ کی طرف سے چاہیے. بس یہی چیزیں ہیں، اللہ چاہے تو لگ سکتی بیماری، نہیں تو نہیں لگ سکتی. جیسے ابھی کرونا گیا، کرونا کے اندر کتنے لوگ ایسے تھے کہ ماں باپ کو بھی کرونا آ گیا تو بچے خدمت کرے نہیں کرے، بچے خدمت کرے. اور کئی مسلمان تو جا کے غیروں کے جنازے وغیرہ بھی جو ہے نا پڑھے، اور ہندوؤں کو بھی جو ہے نا ان کے رشتہ دار خریب نہیں گئے، لیکن مسلمان کیا کرے، جا کے ان لوگوں کے انتم سنسکار کر دیے. تو لگی ان کو بیماری؟ نہیں لگی. یہ اسلام سکھاتا اللہ چاہے تو لگتی، نہیں تو نہیں لگتی. یقین کیا دلا رہے، اللہ چاہے تو لگتی، نہیں تو نہیں لگتی. ابھی جیسے یہ تو کرونا کی بات ہوئی، کرونا کی بات، اور اسی طریقے سے ابھی آئی فلو آیا نہیں آئی فلو، کئی ہزاروں کے لوگوں کو آیا، لیکن جن بعض لوگوں کو نہیں بھی آیا. حالانکہ بات کیا تھی کہ آئی فلو جو ہے نا پھیلنے والی بیماری ہے، ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری ہے یہ. تو میں خود کئی لوگوں کو جو ہے نا دعا پڑھ کے خود کرتا تھا، لوگ ارے نہیں دیکھنا، آنکھوں کو نہیں دیکھنا، لگتی ہو اللہ چاہے تو لگتی، نہیں لگتی بول کے نہیں، اللہ چاہے تو لگتی، اللہ نہیں چاہے تو نہیں لگتی.
یہ یقین ہمارا ہونا دل کے اندر، تو اسی کو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کی زبان سے ہم تک پہنچا دی بات، لا عدوا، چھوچھا کوئی چیز نہیں، اس کو چھینے سے بیماری لگ گئی، اس کو چھونے سے کوئی بیماری نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اللہ والے ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھائے جن کے پوری باڈی کے اندر بیماری تھی، سمجھ میری بات، وہ بھی کوئی بیماریاں، خطرناک بیماریاں، ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہمارے زمانے کے اللہ والے اٹھنا بیٹھنا کرے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، اس کے اندر بیماریاں نہیں ہیں، بشرطے کہ انہیں طہارت سے رہنا، پاک صاف رہنا، ایمان والا، کلمے والا، جو اللہ رب العزت نے اس کے دل کے اندر سب سے بڑی دولت دے دیے اس کی ان قدر کرنے والا رہنا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ولا طیرۃ، اور نہ کوئی منحوس چیز ہے، جیسے آج ہمارے اندر یہ ساری چیزیں مشہور ہیں، غیر ضروری، کیونکہ نہیں معلوم ہم کو، تو غیر ضروری چیزیں آگے ہمارے اندر کیا ہیں، کباب پکار دیا تو کیا ہوتا، مہمان آتے گھر میں۔ اسی طریقے سے کالی بلی راستے سے چلے گئی تو اب نہیں جانا، نقصان ہونے والا ہے ہمارا۔ اسی طریقے سے جو ہے نا بہت ساری غیر ضروری چیزیں، تو اب اس کے اندر اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں اس سے، اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ولا طیرۃ، اور یہ نحوست وحوست کوئی چیز نہیں۔ اور اسی طریقے سے ولا حام، اللہ کے نبی فرما رہے، اور نہ الو کا سر کے اوپر سے چلے جانا کوئی غلط چیز ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے، اور الو کا اوپر سے چلے جانا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہمارا، کیونکہ عرب کے اندر یہ مشہور تھا، الو اگر اوپر سے چلے گیا سر کے اوپر سے تو آدمی کا مال پورا برباد ہو جاتا، آدمی فقیر بن جاتا، پورے کچھ کنگال ہو جاتا ہو۔ آج ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم ایک آدمی کو الو پکڑ کے کسی آدمی کے دشمن کے اوپر سے گزار دیں گے تو غریب بن جاتا، نہیں بن جاتا۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے، لا عدوا، کہ چھوچھا کی کوئی بیماری آپس میں نہیں لگتی، ولا طیرۃ، اور نہ کوئی چیز نحوست کی ہے، جیسے ہم بولتے گالی دیتے کہ یہ چیز نحوست کی ہے، اس کا چہرہ دیکھ لیا میں جو ہے نا صبح میں اٹھ کے، اس کی وجہ سے آج میرا پورا کام نہیں بن رہا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہیں نحوست کی وغیرہ کی ہمارے اندر، جانے میں انجانے میں ساری چیزیں آ گئی، خیر اللہ پاک اس کو معاف کرے۔ اور ولا حامہ، الو کی بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی جو ہے نا غلط، اب گدھا پکار دیا، ارے باپ رے کیا کہ نقصان ہو جانے والا ہے، کتے رو رہے رات میں پکار رہے تو کون کی مر جانے والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو ہم بہت بڑے نقصان کے اندر ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا، یعنی اللہ رب العزت خود بولے، اس کو حدیث قدسی بولتے، اب میں حدیث بھی پڑھ کے سنا دوں، یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا یعنی انسان، اللہ پاک فرما رہے ہیں انسان میرے کو تکلیف پہنچاتا، اللہ کو تکلیف پہنچا رہے ہم، یؤذینی ابن آدم، انسان میرے کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ کون سی تکلیف پہنچاتا ہے؟ یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے۔ کون؟ انسان۔ ہم زمانے کو گالی دیتے نہیں، یسب الدہر، زمانے کو گالی دے رہے ہیں۔ اور کیا بول رہے ہیں اللہ پاک، وَأَنَا الدَّهْرُ، اور زمانہ میں خود ہوں، یعنی اللہ کو زمانہ مطلب کیا؟ زمانے کو کون بنائے؟ اللہ پاک بنائے، یہ مہینے، یہ سال، یہ دن، یہ رات، سب کچھ اللہ پاک بنائے۔ تو اب اگر ہم زمانے کو گالی دے دیے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اقلب اللیل علی النہار، کہ زمانے کے ساری چیزوں کو بنانے والا میں، رات دن پہ پکڑ میری، قبضہ میرا، پورے چیزوں پہ جو ہے نا پاور میرا، کنٹرول میرا، تو تم انڈائریکٹلی میں کو گالی دے رہے، یعنی کس کو؟ اللہ رب العزت کو ہم گالی دینے والے بندے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے انداز کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میٹھی زبان سے بات پہنچا رہے ہیں کہ انسان مجھے تکلیف پہنچا رہا، کون سی تیسری تکلیف پہنچا رہا؟ زمانے کو گالی دے کے، زمانے کو کیا دے رہے ہیں؟ گالی، یہ گالی دے رہے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاسٹ میں فرما دیے ولا سفر، اور نہ سفر کا مہینہ۔ کتنی غیر ضروری چیزیں سفر کے مہینے میں ہم مسلمان کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ کتنی تکلیف ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو ہوتی ہوں گی، اور اللہ رب العزت کو کتنا جو ہے نا اس کے اندر ناراضگی دکھتی ہوں گی کہ ہم سفر کے مہینے کو اتنا غلط گزار رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ اور نہ قرآن سے کوئی اس کا تعلق ہے، نہ حدیث سے کوئی تعلق ہے، نہ نبی کے زمانے کے اندر کوئی چیز بنتی، نہ صحابہ کوئی کرے، نہ تابعین کرے، نہ تبع تابعین کرے، کوئی کچھ اس کے اندر یہ ایسا کوئی
بیان ہے نہ ان کا زندگی کا کوئی نمونہ ہے، ہمارے اندر کچھ نہیں ہے، پھر بھی ہم جو ہے نا کیا کر رہے ہیں، سفر کے مہینے کو اس طریقے سے گزار رہے ہیں. کس طریقے سے گزار رہے ہیں؟ شادیاں منع، اگر جانے میں انجانے میں شادی فکس ہو گئی تو اس کو پوسٹ پون کر دے رہے. وامو سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا رے باؤ، کیا ہوتا ہو تو جمتی نہیں جوڑی، لڑ لیتے مار لیتے آپس میں جو ہے نا، ایک دوسرے کو بچھڑ جاتے. اگر ہو بھی گئی تو لڑائی جھگڑے ہوتے، اگر لڑائی جھگڑا نہیں بھی ہوئے تو اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہو بھی گئی تو صحیح نہیں ہوتے، لنگڑے ڈلے پیدا ہوتے. اتنی زیادہ جو ہے نا غلط چیزیں ہمارے زندگی کے اندر آ گئی، اور یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ کے ساتھ میں جو نکاح ہوا سفر کے مہینے میں ہوا، اور اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفر کے مہینے میں ہوا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی سے کبھی لڑائی ہوئی، بے مثال محبت دونوں کے اندر تھی. ان کی مستقل جو ہے نا بیانہ کر سکتے گھنٹوں گھنٹے، مستقل اتنی محبت تھی دونوں کے اندر، اتنی مودت تھی جس کے اندر کہ کوئی مثالی جوڑا تھا. اور اولاد نہیں ہوئی، کوئی 6 بچے ہوئے حضرت علی حضرت فاطمہ کے، پورے 6 اولاد تھے، ان میں سے جو ہے نا ذکر بس دونوں کا حضرت حسن حسین کا آتا. تو اب حضرت حسن حسین کتنے دین کے خدمت کرنے والے بنے، شہادت انہوں نے پائی. تو اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی سفر کے اندر تو پھر شادی نہیں ہوتی تھی. اور اسی طریقے سے خیبر فتح ہوا، کئی مہینوں سے خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، لیکن سفر کے مہینے کے اندر غزوہ خیبر جو ہوا تھا اس فتح اس کو اللہ رب العزت نے سفر کے مہینے میں عطا فرمائی. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری اچھائیاں سفر کے مہینے میں ہوئی. اب اس کو ہم جو ہے نا ملک عرب اور ہندوستان زمانے جاہلیت کی جو پرمپرا تھی اس کو جو ہے نا چسپا کر دیے، سفر کا مہینہ بیکار ہو. پہلے سے بھی زمانے جاہلیت کے اندر جو ہے نا سفر کے مہینے کو بڑا خراب سمجھتے تھے. شروع کے 13 دن اس کے اندر نحوست اترتی، اس کے اندر بلائیں اترتی، اس کے اندر مصیبتیں اترتی وغیرہ وغیرہ. ان کا گمان تھا، ان کا خیال تھا، اسی کو وہ لوگ فالو ہو رہے تھے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاف طریقے سے فرما دیے ولا سفر، اور نہ سفر کوئی نحوست کا مہینہ ہے، نہ اس کے اندر کوئی جو ہے نا پریشانی آنے والی. تو پھر پرابلم کہاں ہے، لیکیج کہاں ہے؟ لیکیج ہمارے اپنے اندر ہے، نحوست ہمارے اندر ہے. پرابلم ہم اپنے آپ کو کریٹ کر رہے ہیں، اپنے آپ سے نکالے رہے. وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی فرما برداری نہیں کرنا، سنت اور شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارنا. یہ سب سے بڑی نحوست ہے. راستے سے بلی کا گزر جانا، کوے کا پکار دینا، کوئی جو ہے نا مجلس کے اندر چھینک دینا، یہ سب بھی نحوست نہیں ہے. الو کا گزر جانا، یہ سب نحوست نہیں ہے، بلکہ نحوست ہے ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ، اور اگر خواتین ہیں تو اللہ کی بندی نہیں بنانا. یہ سب سے بڑی نحوست ہے ہماری زندگی کی سب سے بڑی نحوست ہے. کوئی بندہ اگر فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکل رہا، کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹی اگر خاتون فجر کی نماز پڑھ لے رہی تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اس کا پورا دن بڑے مزے کے ساتھ میں اطمینان کے ساتھ میں گزرے گا. اگر کوئی مرد پڑھ کے گھر سے باہر نکل رہا تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تو جھوٹا وعدہ نہیں کرتے نا، اللہ کا وعدہ ہے کہ پورے دن کے اندر اللہ رب العزت اس کے کاموں میں مدد کریں گے، اور ایسی جگہ سے اس کے کام ہو جائیں گے کہ جس جگہ سے مہینوں سال لٹک گیا تو کام نہیں ہوگا، آسانی کے ساتھ میں اللہ پاک وہ کام کرائیں گے. تو نحوست کس کے اندر ہے؟ اپنے اندر. طہارت سے نہیں رہنا یہ سب سے بڑی نحوست ہے. یہ نحوست ہم نہیں دیکھ رہے اپنے اندر، اور بول رہے ہیں کہ فلاں چیز نحوست والی ہے، فلاں چیز نحوست والی ہے، یہ فلاں ایسی ہے، اس سے نقصان ہونے والا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے ایسا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور تو اور بڑی عجیب و غریب جو ہے نا امت کے اندر یہ چیز چل رہی کہ سفر کا آخری چہارشنبہ یا سفر کے مہینے میں کسی 1-2 دن کے لیے اپنے آپ کو جنگل کے اندر لے جانا، کیونکہ شہر میں نہیں رہنا، بیماریاں، وبائیں، پریشانیاں آتی. اسی لیے تو جو ہے نا چلو نکلو باہر. کہاں پہ جانا؟ جنگل میں جانا. جنگل میں جا کے کیا کرنا؟ 1-2 دن قیام کرنا، وہاں پہ پڑاؤ ڈالنا. ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز، اسلام اس سے منع نہیں کرتا. سیر کرنے سے، تفریح کرنے سے اسلام یہ نہیں بولتا کہ نکو جاؤ کہاں بھی، گھر میں جاؤ، ایسا کیا بھی نہیں. جاؤ، انجوائے کرو، مگر وہ بھی شریعت کے اندر میں، وہ بھی شریعت کے اندر میں. آپ جا رہے جنگل کو دن متعین کر کے، مہینہ متعین کر کے، وقت متعین کر کے، تو یہ غلط بات ہے. کبھی بھی جائیے آپ، کبھی بھی جائیے، مگر دن متعین نہیں کرنا، وقت متعین نہیں کرنا، مہینہ متعین نہیں کرنا.
سفر کے مہینے میں کہیں کو جانا، سفر کے مہینے میں جو بھی آخری چہارشنبے کو کہیں کو جانا، وہ بھی جا کے جو ہے نا برابر 12-1 بجے وہ پلیس پہ پہنچنا، اور 2 دن تک کا قیام رہنا، جو 2 راتوں کا کھانا، 2 دوپہر کا کھانا، ایک ناشتہ وہاں پہ کرنا، یہ ساری چیزیں ہم کیا کرنا، کہاں سے لے کے آئیے؟ نہ کوئی قرآن کے اندر بیان کیا گیا، نہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اس کے اوپر ملتی، نہ کسی اللہ والوں نے یہ ساری چیزیں کی۔ پھر یہ ساری چیزیں ہم کہاں سے کریٹ کریں، کہاں سے نکالیں؟ ثبوت دو نہیں، ہم دیکھیں، کس کو دیکھیں؟ ہمارے بڑوں کو دیکھیں ایسی کرتے ہوئے، ہم بھی ایسی کریں گے۔ یہ تو ایسا ہو گیا جب ہمارے نبی اللہ کا پیغام لوگوں کو بولتے تھے کہ بھائی یہ مورتیوں کو نکو مانو، ان کی پوجا نکو کرو، یہ لوگ خود پتھر سے بنائے۔ ارے تم لوگ خود بنائے اپنے ہاتھوں سے تراش تراش کے، اس کے سامنے اپنی ضرورتیں، منتیں، حاجتیں کیسا مانگ رہے تم لوگوں کو؟ سمجھ نہیں ہے کیا ہو گیا؟ تو وہ لوگ بولے وہ سب بھی ہمارے کو نہیں معلوم، تم بولتے سو پورے صحیح بات ہیں، مگر ہم کیا ہمارے اماں بابا کو کرتے سو دیکھے، ہمارے اماں بابا اس کے سامنے جھکتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، اس سے جب اپنی پریشانیاں ضرورتیں بیان کرتے تھے، ہم بھی ویسے کریں گے۔ یہ عقل مندی کی بات ہوئی، کچھ عقل مندی کی بات ہوئی، عقل مندی کی کیسے بات ہوئی؟ تو اللہ رب العزت اس کو قرآن کے اندر بیان فرما رہے، قالوا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون۔ وہ لوگ جب کوئی اچھی بات سنتے تھے ہمارے نبی کے ذریعے، قرآن کی بات، کامیابی کی، آخرت کی، تو وہ لوگ بولتے تھے وہ سب بھی ہمارے کو نکو سناؤ، ہم تو ہمارے اماں بابا کو، ہمارے آبا و اجداد کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھے، ہم بھی ایسی کریں گے۔ تو کس کا نقصان ہونے والا ہے؟ ان کا نقصان ہونے والا ہے۔ تو ہم بھی آج ایسی ہیں، پورا سننے کے بعد کیا بول دیں؟ قرآن آ گیا ہمارے سامنے، حدیث آ گئی، نبی کی زندگی آ گئی، صحابہ کی زندگی آ گئی، اس کے بعد بھی ہم کیا بول دیں کہ نہیں پہلے سے چلا آ رہا نا، ہمارے خاندان میں کب سے کی کر رہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ تو غلط، نہیں معلوم تھا کر لیے کوئی بات نہیں، جب معلوم ہو گیا ہمارے سامنے ساری چیزیں آ گئی، نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، اس کے باوجود اگر ہم کریں گے تو بہت زیادہ نقصان بھگتنا پڑتا ہے۔ انجانے میں کر کے اللہ پاک پھر بھی معاف کر دیتے، لیکن جب ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں آ رہی، قرآن کھلا ہوا ہے، مدرسے ہیں جگہ جگہ، مسجدیں ہیں جگہ جگہ، دین کی باتیں بتانے والے ہیں جگہ جگہ، اس کے باوجود اگر ہم نمازوں کی پابندی نہیں کریں، شریعت پہ نہیں چڑھے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا طہارت کے ساتھ میں نہیں رہیں، یہ غیر ضروری کام کرے، تو اللہ رب العزت پھر معاف نہیں کرتا، اللہ رب العزت معاف نہیں کرتا۔ چھوٹا بچہ رہتا جب بھی جو ہے نا کچھ بھی اس سے اونچ نیچ ہو گئی تو معاف کرے تھے، لیکن بڑا ہونے کے بعد ذرا بھی کچھ کرا تو اس کو پورا خاندان میں بھی ڈانٹتا۔ تو اللہ رب العزت بھی ہم کو دنیا کے اندر مہلت دیے، وقت دیے کہ تم جو ہے نا دنیا کے اندر مجھے پہچانو، میری نبی کے مطابق زندگی گزار لو، کامیاب، دنیا بھی مست تمہاری، آخرت بھی مست۔ نہیں، اگر مجھے اور میرے نبی کو بھلا کے زندگی گزارنا چاہو گے تو دنیا بھی ٹائٹ کر دوں گا تمہاری، آخرت میں تو ہے ہمیشہ کی پریشانی، دنیا بھی صحیح سے نہیں گزر سکتی، دنیا بھی صحیح سے نہیں گزر سکتی، دنیا میں بھی پریشانی پریشانی، ہم دنیا کے لیے سوچتے سوچتے دل، دماغ، محنت، باڈی سب کچھ لگا دے رہے، لیکن نہیں آ سکتی ہم آپ کو جس چیز کی تلاش ہے وہ چیز ہم کو کبھی نہیں مل سکتی۔ وہ چیز کیا ہے؟ سکون۔ سکون اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کے اندر سے نکال دیں گے، اور اللہ فرما رہے سکون چاہ رہے ہیں تو سکون چاہ رہے تو سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارا سکون میں میرے کلام کے اندر رکھوں، بولے اللہ پاک، میرے ذکر میں رکھوں، مجھے یاد کرنے میں رکھوں۔ اگر آپ محلوں میں رہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو تم سے بڑا خوش نصیب بندہ میرے اندر کوئی نہیں۔ اگر تم جھوپڑ پٹی میں، غربت میں، تنگ دستی میں، فقیری میں، لاچاری میں تم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہم کو سکون ہو، تو تم میرا ذکر کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت، نماز، بس تم کو وہ جھوپڑی میں بھی جنت کا مزہ دوں گا۔ لیکن ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا نہیں تو کوئی کچھ بھی کیا بھی نہیں کر سکتا، کتنا بھی پیار کرنے والی ماں رہنے دو، نوالا بنا کے منہ میں ڈال دی، چبا کو نگلنا اپنا کام رہتا نا۔ تو ہمارے اللہ رب العزت بھی ہم سبھی کے ساتھ میں پوری ہمدردی فرما دی، پوری قرآن کریم اتنا موٹا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری مکی کی زندگی، مدینے کی زندگی، حدیث مبارکہ، پوری ہماری نبی کی لائف، بچپن پورا ہمارے نبی کا اللہ رب العزت ریکارڈ کر کے رکھے، جوانی ریکارڈ، لائف شادیوں کے بعد کی ہمارے نبی کی ریکارڈ، اور زندگی ہمارے نبی کی دین کی کیسی تھی، وہ کھانا کیسا، سونا کیسا، پانی کیسا، نبی کی شادیاں کیسے، نبی اپنے بچوں کی شادیاں کیسے کرے، سب کچھ ہمارے نبی کی لائف کو اللہ رب العزت جو ہے نا باقی رکھے۔ کیوں کہ نبی کے ماننے والے ان کے سامنے آئیڈیل ہونا کہ نبی کی لائف کیسی تھی، نبی کا بچپن کیسا تھا، نبی کی جوانی کیسی تھی، نبی کی انکم کیسی تھی، نبی کہاں سے کماتے تھے، نبی کہاں پہ خرچ کرتے تھے، یہ سب کچھ ہونا، تو جب جا کے جو ہے نا ہم صحیح نبی کے امتی بنیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت اس کو باقی رکھے، بچا کے رکھے،
نہیں تو ضرورت ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو، مانتے تو مانو نہیں تو نہ مانو، نہیں ضروری تھا کیا؟ ضرورت نہیں، ماننا ہے تو مانو، مانے تو فائدہ نہیں تو نہیں. لیکن اللہ رب العزت کتنی محبت کرتے ہم سے، کتنی محبت کرتے کہ ہر چیز کھول کھول کے ہمارے سامنے بیان کر دی، تاکہ میرے بندے جنت میں جائے، جہنم میں نہ جائے، دنیا بھی ان کی جنت کے ایسی مزیدار ہو جائے، آخرت بھی مزیدار ہو جائے. یہ سمجھ کے اللہ رب العزت ہر چیز ہمارے سامنے کھول کے بیان کر دی. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پورے دل کے ساتھ میں قبول کرنا اور ہمیشہ چلتے رہنا اس کے اوپر. یہ ہمارا گریڈ ہے انسان کا. جبھی ہمارا لیول پھر فرشتوں سے آگے چلے آتا، اور فرشتے ہمارے راستوں میں، ہمارے بستروں پہ رشتے آ کے سلام کر سے ہمارے سے سیکنڈ ہینڈ کرتے. کیا کرتے؟ سیکنڈ ہینڈ کرتے کہ مبارک ہے بھائی، آپ ہمارے سے لیول بڑھ گیا آپ کا، آپ کتنے خوش نصیب انسان. آسمان کے اوپر جو ہے نا فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے رہتے، اور اللہ رب العزت پورے فرشتوں کو جمع کر کے بولے یہ دیکھو میرا بندہ، یہ بندے کو دیکھو میرا، اس کو اتنے ذمہ داریاں ہیں، سب کچھ ہے، اس کے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے، لوگ بہکانے والے بہکارے بھی اس کو، لیکن پھر بھی ان اپنے دل کے اندر میری محبت کو بسا کے ہیں، میرے نبی کو پورے طریقے سے فالو ہو رہا. ان کیا چاہ رہا؟ فرشتے بولتے اللہ پاک جنت چاہ رہا، کامیابی چاہ رہا. تو اللہ بولتے گواہ رہنا تم، میں اس کو جو ہے نا جنت دے دیا، جنت دے دیا. ہاں یہاں تو بس گزر گئی. جب آخری وقت رہتا پھر ایسے انسان کا، تو اللہ رب العزت فرمانے جب اس کی موت کا وقت آتا تو اس کی موت کو آرام کے ساتھ میں اچھے نیک اللہ والوں کی روح کیسا نکالتے بولے تو اللہ پاک مسکے کے اندر سے بال کیسا نکالتے ویسا نکالتا. مسکے کے اندر سے بال کیسا نکلتا؟ سالڈ نکل جاتا، کبھی مسکا لگ کر رہتا، اس کو نہیں لگ کر رہتا. تو آسانی کے ساتھ میں اس کی روح اللہ پاک نکالتا آسانی سے. اور اس کی روح نکالنے سے پہلے 70,000 فرشتوں کو اللہ رب العزت جنت کے گلدستے دیتے. گلدستے وہ تو مانو پورے پھول کا رہتا، کیونکہ وہ بیماروں کے پاس آج کل لکھ جاتے تھے، وہ لکھ جا کے پھولوں کا، ہاں کیا بولتے ہیں؟ ہاں بگے، پھولوں کے بگے، تو گلدستہ بولتے اردو میں اس کو. پھولوں کے بگے 70,000 فرشتوں کو دے کے بھیجاتے اللہ. وہ 70,000 فرشتے جنت کے بگے، جنت کے گلدستے لے کے آ کے ہمارے سینے کے پاس یہاں پہ رکھتے. تو کتنی خوشبوانوں سے یہاں کے تھوڑے گلاب کی، دیسی گلاب کی وغیرہ کی جو ہے نا خوشبو آہ ہو جاتے ہیں، موگرے کی وغیرہ کی. تو وہاں کے گلدستوں کی خوشبو کی کیا خوشبو رہتی ہوں گی اپن سوچ سکتے ہیں. اب مست ہو جاتا بندہ، اب پورے فرشتے اس کو ادھر ادھر کھڑے کے اس کو مبارکبادی دیتے رہتے. آپ کتنے خوش نصیب انسان ہیں، آپ اپنی زندگی، آپ اپنی جوانی، آپ اپنی عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزار دیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچی امتی بن کے دکھا دیے. خوش نصیب ہے آپ، خوش نصیب ہے. اس کے اندر پھر روح اس طریقے سے آسانی کے ساتھ میں اس کی نکال دی. گھر والے روتے رہتے، کرتے رہتے، فرشتے جو ہے نا، فرشتے بھی جو ہے نا کھڑے کے ادب سے ان کو دیکھتے رہتے. کتنا خوش نصیب انسان ہے، چلا گیا. اب پھر اب اس کو نہلانے کا مقام آئے گا تو نہلاتے وقت میں فرشتے بھی ان کا ساتھ دیں گے نہلانے والوں. اور کفن پہنانے کا وقت آئے گا تو کفن جنت کا اس کو پہلے پہنایا جائے گا، بعد میں دنیا اور یہاں کے کفن پہنانا. اس کے بعد جنازے کے اندر شریک ہوتے، کندھا دیتے فرشتے. 70,000 لوگوں کسی کی جنازے نماز میں دیکھے اپن کھمم میں اب تک کوئی بھی نہیں. ہمارے ایک استاد تھے مولانا یعقوب صاحب، ان کا انتقال ہوا تھا، کل میں پڑھا تھا، پہلا سال تھا 2002 کے اندر. تو اس زمانے میں 22-25 ہزار پبلک آئی 2002 میں. اور شریعت کا حکم ہے کہ انسان مر گئے تو فوراً اس کو دفن کر دینا، جلدی سے جلدی. صبح میں 11-11:30 کو انتقال ہوا تو رات میں جو ہے نا عشاء میں ان کی تدفین تھی. سلو پبلک، باپ رے باپ، اتنی زیادہ پبلک. اور جو منظر تھا آج تک آنکھوں سے نہیں بھول سکتے، آج تک آنکھوں سے نہیں بھول سکتے، اتنی زیادہ پبلک تھی. تو اب انسان یہ دکھ رہے ہیں، فرشتے کتنے تھے ہوں گے، کیونکہ نیک تھے نا، اللہ والے تھے، عالم تھے، اتنا بڑا مدرسہ لگا دیے، ہزاروں بچے پڑھ رہے تھے. اسی زمانے میں 4,500-5 ہزار بچے تھے 2002 میں جو مدرسے میں پڑھا. اب تو 18-20 ہزار بچے ہیں مدرسے کے اندر. وہ منظر، تو وہ منظر کو دیکھ کے کوارٹرس ہیں وہاں پہ اساتذہ کو رہنے کے واسطے، ملزامہ کے کوارٹرس. تو ان کے جنازے کو جب لے کر جانے رہے تو ہمارے ملزاموں کے امیاں، ہمارے
ہمارے ملزموں کے گھر والے وغیرہ کھڑکیوں میں سے دیکھ کے بولے، اب ہمارے ملزموں کو بولے، دوسرے ملزموں کو وغیرہ جو بہار یو پی بنگال وغیرہ کے دور کے ملزمان، کہ ہم لوگ مر گئے تو یہاں پہ جنازے نماز ہونا، یہاں پہ ہمارے قبرستان میں دفن کرنا، تو گاؤں کو نہیں لے کے جانا ہونا۔ اتنے بچے اتنے لوگ جنازے کی نماز پڑھنا ہونا تو کیا معمولی بات، کتنی خوش نصیبی کی بات۔ اور اوپر سے اب یہ ایسا انسان، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اب یہ چلو اٹھائے جنازہ لے کے جانا شروع کر دیے، تو گھر والے تو روتے، لیکن اس میں سب سے زیادہ کوئی رونے والی چیز ہے تو جس جگہ ہم نماز پڑھے، جس جگہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے، ہمارا سونا نبی کے مطابق ہو گیا، ہمارا کھانا ہمارے نبی کے مطابق ہو گیا، وہ پوری پلیس زمین کی روتی۔ کب تک روتی؟ قیامت تک رو کے ہمارے لیے دعائیں کرتی۔ اللہ پاک اتنا اچھا بندہ تھا، اللہ پاک اتنی اچھی بندی تھی، آپ اپنے دربار میں بلا لیے، یہ آپ کا قانون ہے، یہ آپ کا جو ہے نا حکم ہے، آپ بلا لیے، بھیجے بھی آپ بلا بھی لیے، لیکن انہوں نے پوری زندگی آپ کو راضی کرنے کی سوچی، آپ کو خوش کرنے کی فکر کرے۔ آج آپ کے پاس آ گئے تو آپ ان کو خوش کر دو، آپ ان کو خوش کر دو۔ ایک دوست دوسرے دوست کو خوش کر رہا تو دوسرا دوست بھی سامنے والے دوست کو خوش کرتا نہیں کرتا۔ تو زمین کیا بول رہی کہ اے اللہ پاک جب تک ان میرے اوپر تھا آپ کو خوش کرنے کی فکر کرا، جب یہ آپ کے پاس آ گیا تو آپ اس کو خوش کر دو۔ اس کے بعد میں پھر جنازہ خبر کے اندر جب ڈالا جائے گا تو خبر بھی وہی بولیں گی کہ آپ میرے اندر آ گئے، بڑے خوش نصیب انسان ہو۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ میرے اوپر چلتے تھے آپ میرے کو بہت اچھا دکھتے تھے، آج میرے اندر آ گئے آپ تو میں آپ کے لیے کھل جاتی، آپ سو جاؤ، بے فکر سو جاؤ، قیامت تک میں ڈسٹرب نہیں کرتی، یہ خبر ہو۔ اس کے برخلاف اگر ہم دنیا میں رہ گئے، دوستانے میں، رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، معاشرے میں، ان کے واسطے اللہ کو ناراض کر دیے، شریعت کو توڑ دیے، چھوڑ دیے، نماز نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، روزے نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، مال ہے تو پھر وہ پورا ریورس، اس کا ڈبل، فرسٹ پارٹ ہو گیا، سیکنڈ پارٹ کیا ہوتا؟ وہ 70,000 فرشتے آتے پھر، لیکن اب خطرناک رہتا حال۔ اب کیا رہتا؟ ہاتھوں میں برج لے کے آتے، تو برج کیسا رہتا؟ ڈنڈا رہتا ہے، وہ ڈنڈے کے یہاں تک جو ہے نا آدھے ڈنڈے تک کیڑے لگے ہوئے رہتے، ایسا ایک ایسا کیڑا نکل کے اس کو پورے دوسری جگہ سے کیڑے فل ایک مارے تو پورا اندر تک دھس کے پھر کھینچے تو پورا گوشت اکھڑ کے آ جانا باہر، اس کو مارتے انسان، اور وہاں سے پانی گرم اٹھا کے لے کے آتے، دنیا کے عذابات اس کے لیے لے کے آتے، یہاں سے لے کے آتے، اور اس کو یہاں سے ٹارچر شروع، فل ٹارچر، فل مارتے، اور بولتے مارتے اس کو، ایسی نہیں خالی بولتے مارتے، بہت اچھل رہے تھے تم، بہت اپنے آپ کے اندر ایٹیٹیوڈ دکھائے، تمہارے اندر مستی بہت تھی، نفرت جو ہے نا، تم اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھ رہے تھے، کہاں کی طاقت، پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، مارتے یہاں سے یہاں تک جان لیتے، پھر وہاں سے رکا کے پھر مارتے ہوئے رہتے، اتنا مارتے کہ جس کی حد نہیں۔ اگر وہ برج جو ان کے ہاتھ میں ہے، ایک مرتبہ اگر زمین کے اوپر مار دیا جائے تو پوری زمین ایسا ہوتی رہتی، سمجھ میری بات؟ جیسے اپن سبل زمین کے اوپر مارے تو آزو بازو کی زمین بھی ایسا ہلتی دیکھو، ویسے وہ فرشتوں کے اوپر جو عذاب کے فرشتے آتے، ان کے ہاتھ میں جو برج رہتا مارنے کا، اگر وہ ایک مرتبہ زمین پہ مار دیے تو پوری زمین ایسا ہوتی، اتنا خطرناک ڈنڈا دے کے ہم آپ کو مارتے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے سبھی کی، ہر مسلمان مرد کی، ہر مسلمان عورتوں کی، کہ ایسے ماروں سے دنیا میں کوئی کھایا ہوگا ایسا مار نہیں، لیکن دین کے مطابق زندگی نہیں گزارنے کے ایسے مارا کھانا پڑ رہا، ماں باپ کی بات سن لے کے، بیوی بچوں کی بات سن لے کے، دوستوں کی بات سن لے کے، خاندان والوں کی بات سن لے کے، ان کی بات سن کے ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کو ناراض کر کے اتنی سزائیں بھگتنا پڑ رہا، فل ٹارچر کر کے اس کے بعد پھر اس کی روح نکالتے۔ کیسا نکالتے روح؟ وہ بتا رہے کہ ایک ریشم کا کپڑا ململ کا کاٹیوں کے اوپر ڈال دیا جائے، ببول کے کاٹیوں کے اوپر کھینچے تو کیسا آتا انہیں؟ آتا، سیدھا نہیں آتا، پورا وہاں سے یہاں سے ادھر سے پھٹ کے آتا۔ اس طریقے سے ہماری روح کو تڑپا کے نکالے فرشتے۔ کہیں کے واسطے کر رہے ہیں سو؟ کیونکہ ہم نے دنیا میں ہم کو اللہ پاک جوانی دیے تھے، عقل دیے تھے، طاقت دیے، قوت دیے، ہم ان طاقت کو، اس عقل کو، ہمارے باڈی کو اللہ رب العزت کے سامنے نہیں جھکائے، اس کے احکامات کے مطابق فالو نہیں کرے،
اس کی وجہ سے پنشمنٹ یہاں پہ دنیا میں ہمارے خاندان والے پورے ہمارے آنکھوں کے سامنے کھڑے کریں گے، بھائیاں بہناں دوستاں رشتہ داراں سب، میرے کو پہچانی، میرے کو نہیں پہچانا، ارے میں نے فلاں نہیں پہچانا، مار مار کو پوچھتے رہتے، ارے میں نہیں ہوش میں آ رہی، ذرا پانی پلا رہی چمچا، میرا بیسٹ فرینڈ ہی نہیں ہوتا، اس کو وہ عذاب بھرا، تم آپ کو کہاں پہچانیں گا، کہاں پہچانیں گا، ہم آپ کو نہیں پہچان سکتا۔ تو اللہ رب العزت ہم کو سمجھا نہیں سکتے، اس کے بعد اس کی روح تڑپا تڑپا کے نکالیں گے، پورا کھینچ کھانچ کے حالت بے حالت ہو جائے گی۔ اس کے بعد دنیا کے لوگ اس کو نہلانے کے لے کے جائیں گے، تو گرم گرم پانی جو جہنم سے لوگ لے کے آئے پہلے اس کے اوپر ڈالیں، کیا حال ہوگا اس کا، جھلس جائیں گی لاش، لیکن دکھنے نہیں دیں گے فرشتے۔ اس کے بعد میں پھر یہاں کے کپڑے پہنانے سے پہلے کفن کا، تو جہنم کا وہ لوگ جو ہے نا داروغہ اس کو وہاں کا جو ہے نا کفن پہنائیں گے۔ بڑی ذلت آمیز موت، بڑی مردود موت، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، عام لینگویج میں بولو تو کتے ماری موت بولتے ہیں، ویسی موت اس کو نصیب ہوگی۔ اس کے اندر پھر جب جنازہ اٹھیں گا تو پورے بدوا کے ساتھ میں جو ہے نا فرشتے اس کو لے کے جائیں گے، اور زمین کے جس خطے پہ بیٹھ کے ان اللہ کو ناراض کرا، ٹی ویاں دیکھا، گناہیں کرا، نمازوں کے وقت میں نمازیں چھوڑ کے جو ہے نا عیاشی کرے، روزے بہانے سے چھوڑ دیے، زکوٰۃ کا اللہ رب العزت ہم کو حقدار بنایا، زکوٰۃ نہیں دیے، قربانیاں نہیں دیے، شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارے، تو پھر وہ پلیس پوری بدوا کرتی۔ باری تعالیٰ بڑی نفرت تھی، کئی کو دیری کر دی اس کو لے لینے کے اندر، پہلے لے لینا تھا، بڑا منحوس انسان تھا، انہیں میرے اوپر بیٹھ کے آپ کو ناراض کر دیا، کئی کو دیری کر دیا، بلکہ زمین جو ہے نا خوش ہو جائیں گی، سکون کی سانس لیں گی، زمین کیا کریں گی، سکون کی سانس لیں گے، اچھا ہوا پیڑا پاک ہو گیا، چلے گیا انہیں۔ اس کے بعد میں پھر نماز جنازہ جب ہوتی رہتی، فرشتے دور کھڑے کے بدعا کرتے رہتے، کیا پڑھتے ایسے آدمی کے لیے نماز جنازہ جو پوری زندگی نماز نہیں پڑھا، آج اس کی نماز جنازہ کہاں پڑھی جائے، کئی کو پڑھ رہے ہیں نماز جنازہ، مسجد میں لے کر جنازہ، تو اگر گھر میں عورتیں ہیں نماز پڑھ رہی تو مسجد کے در و دیوار بولتے، ارے بڑا خوش نصیب جنازہ آ گیا بھائی، بلکہ خوش بات۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں تھی ہماری زندگی کے اندر، فجر پڑھے تو ظہر نہیں، ظہر پڑھے تو عصر نہیں، ٹائم ملے جب پڑھتا نہیں، تو پھر بولتے ارے اس کے کہاں تک بھاگتا تھا، انہیں کئی کو نہیں پڑھا، نماز ہی نہیں، اس کو دنیا مست تھی، مگن تھی، نماز نہیں پڑھا۔ عورت ہے تو آؤ، اس کو تو سیریل دیکھنے سے ٹائم نہیں تھا، اس کو ٹی وی دیکھنے سے ٹائم نہیں تھا، اس کی برائی کرنے سے ٹائم نہیں تھا، اس کی نماز جنازہ کے لیے کئی کو لے کے آئے یہاں پہ مسجد میں، پاکیزہ گھر میں اس بدبخت کو کئی کو لے کے آئے، کچھ نہیں، انتظار کرتے رہتے، فرشتے بازو میں کھڑے کے بدعا کرتے ہوئے، نماز جنازہ ہو گئی، فارملٹیز کی نماز جنازہ اسی فارملٹیز کی۔ اس کے بعد وہاں سے لے جانے کے بعد جب اس کو خبر میں ڈالیں گے تو خبر بھی بولیں گی، بڑا منحوس ہے، کئی کو آیا تو میرے اندر، میرے زمین پہ جتنے لوگ چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ مجھے ناپسند انسان تو تھا، چل خیر اب اللہ کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے، تو میرے اندر آ گیا نا، آج دیکھ میں تیرے ساتھ میں کیا کرتی، یہ بول کے خبر اتنا ٹینٹ ہوتی، میں اس سے پہلے بھی بتایا، اتنا قریب ہو جاتی، اتنا قریب ہو جاتی کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے بتایا کہ ایک طرف کی پھسلیاں دوسری طرف میں سب مل جاتی، دھس جاتی، خالی ذرا ہم کو جاتے جاتے انجانے میں خالی دیوار سے ہم ٹکرا گئے، دیوار سے ہمارا پیر ٹکرا گیا تو جان نکل جاتی، ویسے میں ہم کو وہاں پہ اللہ رب العزت روح واپس ڈال کے جسم میں جب ہماری ایک پھسلیاں دوسری پھسلیاں میں گھسیں گی تو کتنا زیادہ درد ہوگا، کتنا زیادہ ہم چیخیں گے، چلائیں گے، کوئی آئیں گے بچانے کے لیے، زمین بولیں گے اس وقت میں کس کے لیے کرا تھا، خاندان والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، نام کے لیے، ہاں کون آ رہے بچانے کے واسطے، آپ بول کسی کو، چیخ پکار بلا مدد کرو بول، کوئی نہیں آنے والا، کوئی وہاں پہ نہیں آنے والا، چیخو پکارو میں تمہاری چیخ پکار کو سننے والا نہیں، اللہ رب العزت فرما رہے قرآن کے اندر، خذوہ فغلو، تم چیخو گے چلاؤ گے، کوئی تمہاری وہاں پہ چیخو پکار سننے والا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہماری زندگی کے اندر جانے میں انجانے میں آ گئی، اس کو ہم نکالنا، اور 100% ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے بن کے رہنا، نہیں ہو سکتا، شیطان نہیں کرنے دیتا یہ ساری چیزیں، بہانے سے ہم کو دور اللہ سے، اللہ کے نبی سے کرا دیتا۔ اور اس کے بعد پھر یہ تو خبر کا ہے، ابھی وہ بہت الگ اسٹپ بائی اسٹپ اللہ رب العزت نے آخرت کے منزلیں رکھی، حشر، پل صراط، میزان، نام اعمال، اس کے بعد پھر
قیامت، جنت نہ تو جہنم، یہ سب ہے، اتنے ایگزامس ہیں ہمارے، اس کے اندر ہم کامیاب ہونا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے ہم کو یہ دنیا دی، یہ آنکھ لگنے سے پہلے ہماری وہ آنکھ کھل جانا، کون سی آنکھ؟ ہماری آخرت کی آنکھ، نہیں تو یہ آنکھ بند ہوگی سمجھو، وہ آنکھ آٹومیٹک کھل جاتی لیکن اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ہم صحیح طریقے سے دین کو سیکھنے والے بنے، اور جو کچھ ہم سن رہے ہیں آئندہ سنیں گے، اور سننا ہے تو ہی ہم کو آگے چل کے جو ہے نا ہماری اپنی زندگی کو ہم صحیح گزار سکتے ہیں۔ کبھی بھی یاد رکھیں، کبھی بھی ہم بغیر طہارت کے نہیں رہنا، بغیر نماز کے ہمارا دن نہیں گزرنا۔ سمجھ جانا، جو انسان، میں ہوں، آپ کوئی بھی ہوں، ایک نماز ہماری مس ہو گئی تو کئی سال ہم پیچھے چلے گئے، کئی سال۔ ایک دفعہ بھی طوفان آیا فلپائن کے اندر بھی، لیکن اس کے اندر شاید آپ لوگوں کو معلوم ہی نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم، بڑے بڑے بلڈنگاں خالی اٹے گئے اڑ کے چلے گئے، لیکن انہی ایریز کے اندر دو مسجدیں تھے، ایک بڑی مسجد ایک چھوٹی مسجد، وہی اسی کے ویسی باقی ہے، دھکا نہیں لگا۔ اللہ پاک بتانا چاہ رہے اب وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اب پڑھ رہے ہیں۔ عذابات آتے گئے وہ، جب انسان گناہ کے اندر جو ہے نا آگے بڑھ جاتا، ہائی لیول کے گناہ کر جاتا، اللہ رسول کو بھول جاتا، تو پھر اللہ رب العزت پھر وہ کچرا بن جاتا نا۔ خالی لیبل رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا نا، لیبل کچھ بھی لگا کے رکھ لے، میں کپڑے بیچتا ہوں، میں ہاں لیبل لگا کے رکھوں، رائے ون کا اس کا کپڑے بول کے، اندر آگے دیکھے تو کچھ بھی نہیں ہے، کپڑے رکھتے پھر بول کے چلے آتے۔ تو ہم بھی نام ہے ہمارا مسلمان، یعنی اللہ رسول کا ماننے والا، لیکن زندگی میں ہماری نماز نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، رسول نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، تو ہم کیا ہیں؟ بیکار ہے نا، فالتو ہیں۔ تو فالتو چیز رکھ لیتے، کوئی بھی نہیں رکھ سکتے، تو اللہ رب العزت پھر بھی دے رہے، تم فالتو نہیں ہے، تم بہت قیمتی ہیں، اپنی آنکھ کی قیمت کو سمجھ کے تم وہ لیول کو جاؤ، نہیں گئے تو اللہ رب العزت کیا کرے تھے؟ ختم کرا ہو گیا۔ اب جو بچے کچھ لوگ تھے وہ لوگ اب نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نماز سب سے اہم عبادت، ایمان کے بعد یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد میں سب سے پہلے جو اللہ رب العزت ہم کو خبر کے اندر کوشچن کریں گے وہ نماز کا کریں گے۔ اگر ہم صحیح رہ کے گئے تو، نہیں گئے تو چانس ہی نہیں ہے، کوشچن نہیں مڈے نہیں، مارو تو مارو، کیونکہ یہاں سے مارنا شروع ہوا تھا، یہاں سے۔ جیسے آپ سنیں نیک آدمی مرتے ہو کتنی اچھی روح نکالتے اس کی، بد آدمی مرے تو کیسی روح نکالتے۔ اب اگر ہم نیک بن کے گئے نا تو وہاں پہ کوشچن ہوتا نماز کا، نماز ہے نہیں، دیکھو بھائی اس کی زندگی میں بولتے نماز اگر ہے تو کامیاب، نماز نہیں ہے کتنے بھی اچھا کام کر کو جانے دو ہمیں، نماز ایک نہیں ہے، زکوٰۃ دیے، حج کرے، حجوں پہ حجاں کرے، غریبوں کی مدد کرے، وہ بہت اچھے انسان بن کے رہے، کسی کو گالی نہیں دی، اخلاق بیچتے تھے اپنے اندر، کچھ بھی کام آنے والا نہیں۔ اپنے کو اللہ پاک پوچھتے نماز پڑھے نہ پڑھے، یہ ہماری جاب، یہ ہماری ڈیوٹی، یہ ہم کرنا، اس سے ہمارے کو چھٹی نہیں ہے، چھٹی ہے نہیں ہے، چھٹی ہے اس نہیں ہمارے کو۔ تو اسی لیے ہم کو اللہ رب العزت نماز فرض فرما دیے، اور ایمان کے بعد میں سب سے پہلا مقام نماز کا۔ نماز نہیں پڑھے تو گئے کام سے ہم لوگ۔ کفر کے اندر، ایمان کے اندر گیپ کو اسی چیز کا ہے، نماز کا ایک ہی ہے۔ نماز ہٹا دیے تو ان کتنا بھی اچھا مسلمان رہے تو مسلمان رہے تو ہم کافر رہتے۔ تو اسی لیے ہم تو ایک مسلمان صحیح مسلمان بن کے زندگی گزاریں گا تو اللہ پاک اس کی نورانیت دور دور تک پہنچائیں گے۔ اگر ایک عورت گھر میں نماز پڑھیں گی تو ہزاروں گھر اطراف کے اندر نیکی کرنے والے بن جائیں گے۔ اگر ایک عورت گھر میں صحیح نہیں رہیں گی، اس کی نحوست سے پورے محلے کے گھروں کو نحوست پہنچے گی۔ اگر ایک مرد نماز نہیں پڑھیں گا تو اس کی نحوست سے خاندان کے کئی لوگوں کو نماز کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے سب سے پہلے ٹارگیٹ اپنے آپ کو بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، خاندان والوں کو ڈراؤ عذاب سے، جہنم سے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کس سے بچانا؟ آگ سے بچانا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ہم کو، ماشاءاللہ ہم یہاں پہ جا رہے ہیں، قریب میں مسجدیں ہیں، ہر محلے میں 2-3 مسجدیں ہیں، کتنی دیر لگتی جانے کے واسطے، اور پیدل گئے تو پوچھو نہ کو حبی ثواب بڑھ جاتا، نہیں دور ہے گاڑی پہ بالکل جا سکتے۔ جائیے، جو بندہ اللہ کے گھر کو جتنا زیادہ جائے گا اللہ رب العزت اتنا زیادہ اس سے خوش ہوں گے، اتنی زیادہ اللہ سے دوستی ہوں گی، پھر ان اپنے کام آرام سے چٹکیوں کے ساتھ میں کرا لیں۔ لیکن اس کے لیے وقت لگتا، پہلے دن ہی میں جا کے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی بولو نہیں ہوتا ایسا کیوں ہوتا؟ دوستی اللہ تعالیٰ کو سمجھ میں نہ، آپ پھر اللہ پاک آپ سے ایگزام لیتے، وہ ایگزام کے اندر آپ پاس ہونا، اس کے آنے پھر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، بس آپ بس ہاتھ اٹھا دو، اللہ پاک آپ کی دعاؤں برابر قبول کریں۔
انشاءاللہ کریں گے نا بھی ہم ان ساری چیزوں کو صرف سفر کے مہینے کا نہیں بلکہ زندگی کے ہر چیز میں ہم غور کرنا، ہمارے اللہ کا کیا حکم ہے، ہمارے نبی کا کیا فرمان ہے، اسلام کیا بول رہا ہے اس کے بارے میں، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، اس کو دیکھ کے ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارا چلنا پھرنا بہت قیمتی بن جائیں گے، ہم دنیا کے اندر ایک قیمتی انسان بن جائیں گے، ہم رہیں گے تو یہاں پہ لیکن ہمارا چرچا آسمانوں کے اوپر اللہ پاک فرشتوں کے سامنے کریں گے۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے نہیں، ایک چھوٹا سا مالدار آدمی محلے کا سرپنچ ہے تو گاؤں کا MLA ہماری تعریف کر جائے تو خوش ہو آتے ہم، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ حقیقی اللہ پاک فرشتوں کے سامنے اگر ہمارا ذکر کر رہا ہے تو ہم کتنے بڑے خوش نصیب بن سکتے ہیں۔ ہر ایک کو اللہ پاک یہ موقع دیا، مہلت دیا، اللہ پاک جو ہے نا ہماری زندگی بخش دیا۔ اب ہم کو مرنے سے پہلے یہ اپنے دل کے اندر بٹھا لینا ہے کہ میں اللہ کا بن کے مروں گا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بن کے زندگی گزاروں گا۔ جب ہم اللہ کے نبی بن گئے تو پورے لوگ اپنے ہو جاتے، پھر ہمارے دنیا سے جانے کے بعد میں آٹومیٹک ہم لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے۔ جو لوگ ہمارے دنیا میں یاد نہیں کرتے تھے، یہ لوگ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد میں ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ نہیں، ہم دوسروں کو راضی کرتے ہوئے پھریں گے تو ہمارے مرنے کے بعد میں وہ لوگ ہم کو ایسا بھول جائیں گے جیسے ہم ان کی کوئی رشتہ داری نہیں تھے، ان سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، ہمارا ان سے کوئی ملاقات کا وقت ہی نہیں تھا، ایسے ہو جائیں گے لوگ۔ اسی لیے ہماری عافیت، ہماری سلامتی، ہماری خوشی اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کے اوپر رحم کرنا پہلے، اپنے آپ کے اوپر رحم یہ ہے کہ اللہ کا رسول کا ہم اپنے آپ کو بنانا انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا امتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا بندہ ہم سب کو بنا کر دنیا میں زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر بری چیزوں کے عمل کرنے سے حفاظت فرمائے، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے سارے امت مسلمہ کے لیے آسان فرمائے۔ جانے میں انجانے میں جو بھی ہمارے اندر غیر ضروری چیزیں ہیں اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔